خالق کائنات نے اس آیت مجیدہ سوالیہ انداز نال گل کیتی اپنے حبیب نو مخاطب ہو کے اللہ فرما رہے کل میرے حبیب ان لوگوں سے کہیے، ان لوگوں سے پوچھئے، ان لوگوں سے فرمائیے، کیا ان سے صرف یہ پوچھ لیجئے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک ایک سوال کر رہے ہیں اور سوال دے وچ ہدایت ہے، سوال دے وچ ہدایت ہے۔ کل ان سے کہیے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا ایک جاننے والا ہے اور دوسرا نہ جاننے والا ہے؟ ایک عالم ہے اور دوسرا عالم نہیں ہے، ایک عالم ہے اور ایک جاہل ہے، ایک جانتا ہے اور دوسرا نہیں جانتا۔ یہ بات تو ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر نے اسے پوچھا ہوئے گا جدو اللہ نے فرمایا ان سے پوچھئے، ان سے کہیے۔ میں جناب کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تُسیو ذرا دس دیو میرا مجمع، کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اگر تسائیں جواب دیتا ہے سر ہلا کے یا منہ تو بول کے تو اپنی شان بھی سن لو۔ جس بندے نے میں جواب دیتا ہے سر ہلا کے یا منہ نہ رکھا کہ نہیں ایسا نہیں، کسے آکھا نہیں، کسے آکھا منہ نہ نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے۔ یہ گل کرن تو بعد جڑی خالق نے گل کیتی ہے وہ ہر اس بندے دی شان ہے، عظمت ہے، جڑے بندے نو پتہ ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ تو سامنے جواب دیتا ہے ان سن لو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الباب، یہ نصیحت ہی ان کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں، یہ نصیحت ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو صاحبان عقل ہیں۔ یہ مطلب ہے صاحبان عقل ہی جانتے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے۔ میرے محترم سامعین، دا مطلب عقل دا تقاضا ہے، ہر صاحب عقل میں پوچھ لو، کسی نے بھی پوچھو گے، ان پڑھ ہونا پڑھیا لکھا ہونا وکری گل، کسی نے بھی پوچھو گے کیا علم والا اور علم نہ رکھنے والا برابر ہے؟ وہ آکھے گا نہیں، وہ آکھے گا نہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر بندے اگر عقل سے کام لیتے اور یہ فرمان مد نظر رکھتے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے، اگر اس فرمان خداوندی کو مد نظر رکھتے اور عقل بھی رکھتے، یعنی عقل بھی ہوتی اور فرمان خدا بھی مد نظر ہوتا، تو صرف علی ہی بلا فصل ہوتا۔ مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں دوبارہ عرض کروں، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک علم رکھنے والا اور ایک علم نہ رکھنے والا آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے محترم مجمع نے آکھا نہیں۔ اگر تسا نہیں دا جواب آئے دی گل دا جواب نہیں دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک آیت مجیدہ وہ ذرا میں بس میرا اگرچہ میں نشان نہیں سی رکھا لیکن میرا دل کیتا کہ انہوں پڑھا۔ خالق کائنات نے رسول اللہ دی اس مسجد اور محفل دا نقشہ قرآن چ پیش کیتا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ، بعض ان میں سے وہ بھی ہیں جن کی بات تو سنتا ہے، وہ کہتے ہیں تو سنتا ہے، باتیں ہوتی ہیں حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب وہ جدا ہوتے ہیں، جب وہ نکلتے ہیں من عندکا، تیرے پاس سے، تیرے پاس بیٹھتے ہیں، بندے باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی باتیں سنتے ہیں، بیٹھے بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور جب تجھ سے جدا ہوتے ہیں تو قالوا للذین اوتوا العلم، تو وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میرے حبیب تیرے پاس بندے بیٹھتے ہیں جب وہ تجھ سے جدا ہوتے ہیں۔ ایک قرآن ہے جی، 16 نمبر آیت ہے جی، سورہ محمد دی، سورہ مبارکہ محمد 26واں پارہ آیت نمبر 16۔ خالق فرماتا ہے جب وہ تجھ سے جدا ہوتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں کن سے؟ اوت العلم، ان سے جو علم دیے گئے ہیں، علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے؟ پہلی گل تے تیب علماء قرآن تے ہاتھ رکھ کے میری طرح دسن، ایک ہیں جو پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے، اور وہ ہیں جو بتاتے ہیں کہ ابھی یہ کہہ رہے تھے۔ رکھ قرآن تے ہاتھ، سارے ہی کو جانے۔ ایک وہ ہیں جو پوچھنے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو بتانے والے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں
بتانے والے بتاتے ہیں. ایک بڑا لطف ہے جی قرآن دا. خالق فرماندا ہے من عندک قالوا للذین اوتوا العلم، ان سے پوچھتے ہیں جو علم دیے گئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جو علم دیے گئے ہیں. یہ مطلب ہے نبی کی محفل میں بھی بندے ایک جیسے نہیں تھے، کچھ تھے جو پوچھتے تھے، اور کمال یہ ہے پوچھتے بھی علم والوں سے تھے، علم والوں سے تھے. یہ مطلب اس دور کے بے علم بھی جانتے تھے نا کہ علم والے کون ہیں. بھائی اس دور کے علم نہ رکھنے والے بھی جانتے تھے کہ وہ علم والے کون ہیں. پہلی گل تو قبلہ طے ہو گئی کہ دربار رسالت بھی سارے بندے ایک جیسے نہیں سن. کچھ پوچھنے والے تھے، بولو، کچھ بتانے والے تھے. میں سرگودا تے باہر روک کے ایک بندے نو پوچھا کہ جا بھائی جان سرگودا تے میں آ گیا، یہ تو درس کہڑے پاسے میں؟ وہ آکھے میں آپ پہ پوچھنا، میں پوچھ کے تینوں دسنا، میں پہ پوچھنا تے میں پوچھ کے تینوں دسنا. اگر میرے چ عقل ہے تو مینوں اے دے کولوں پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے؟ او دے کولوں پوچھا جے دے کولوں او پیا پوچھدا ہے. تساں توجہ فرمائی. میں ایک بندے نو پوچھنا پہ درس کڑے پاسے، وہ آندا ہے میں پوچھنا پیا، پوچھ کے دسنا. میں پاگل ہاں میں دے کو پوچھا جڑا آپ پیا پوچھدا ہے؟ او دے کولوں پوچھا جے دے کولوں او پیا پوچھدا ہے، او دے کولوں پوچھا جے دے کولوں او پیا پوچھدا ہے. کافر آخ یا مشرک آخ، ٹکڑے بھی کر دیں تے گل ایک ہی ہے، ہم پوچھنے والوں سے نہیں پوچھتے. مولا تو جزائے خیر دے، آباد رہو جناب. ہم جب پوچھتے ہیں بتانے والوں سے پوچھتے ہیں، پوچھنے والے اور ہیں. تو کیا بات ہے بتانے والے. میں کاظمی صاحب میں نے ایک بار آکھیا سی کہ ساڑھے کو آ کے اردو مجلس پڑھنا سانو ہی کدی پنجابی سنا دے. ایک دفعہ میں نے فرمان لگے، میں درس کھڑا الحمدللہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. عالم زندہ ہوندے نے ہمیشہ، اور محبت اہل بیت والے اور سادات عظام زندہ نے، الحمدللہ روح ندی موجود ہے اور سن رہے ہیں. میں فارسی پہ پڑھنا، تقریر عربی پہ کرنا، میں نے جوگا ہی نہیں، میں لاطینی پہ کرنا، میں اٹلی نہیں، میں پنجابی پہ کرنا. ایتھے پنجابی میری تقریر پنجابی سن کے تو میں جاواں تے نال دے نوں پوچھے اے مولوی کی آندا؟ یہ تہاڈی کیا بات ہے؟ میں پنجابی پہ بول نہ بدر سید بدر عباس صاحب. میری دلی دعا ہے کہ خالق کائنات انہوں نے اس علم دی کرے. انہوں نے تمام دوست بدر عباس صاحب سید بدر عباس انہوں نے تمام دوستان طالب علموں بہت زیادہ علم عطا کرے. حضرت علی علیہ السلام دی جتی دا صدقہ، کیونکہ باب مدینہ تو علم دے صدقے نالی پوری دنیا تے علم دی خیرات ہے. بسم اللہ. میرے عزیز دوستو، میں پنجابی پہ پڑھنا، پنجابی پہ بولنا، سیدھی سیدھی زبان ہے. سرگودا گجرالا کوئی دور نہیں. سرگودے بساں گجران دی لگیاں نے، گجران سرگودے دی ٹوٹے لگے، کوئی دور تو نہیں نا جی. بھائی یہ رونا پہنتا ہے. یہ مطلب میں پنجابی پہ بولنا، پنجابی سارے بندے بیٹھے نے، کوئی رونا نہیں. ایتھوں ایک بندہ پنجابی ہوئے تو میری ساری تقریر سن کے تے نال دن پوچھے جدوں میں ٹر جاں کہ پتہ ہو جے مولوی کی آندا، تہاڈا کی خیال ہے اس بندے دے متعلق؟ اس بندے دے متعلق انہوں نے کہا تو کتنے سا؟ وہ آکھے میں اتھے ہی سا. مولوی پہ پڑھتا سی. وہ پہلی گل یہ کرے گا کہ جدوں وہ پیا پڑھتا سی تو کتنے سا؟ تو کتنے سا؟ یعنی پہلا انہوں شک پیندا ہے پہ اس توجہ نال. کیا بات ہے نہیں سنے. وہ آندا یار تم ہی اتھے سا میں بھی اتھے سا تے تیرا دھیان نہیں، تیرا دھیان نہیں سی جدوں پڑھتا سی، تیرا دھیان نہیں، تیرا دھیان نہیں. یہ مطلب جدا دھیان نہیں وہ پوچھے گا یہ کی پہ پڑھتا ہے، جدا دھیان نہیں وہ پوچھے گا پہ مولوی کی پہ پڑھتا سی. یہ مطلب میرے تے دھیان نہ بھی کریں تو کوئی گل نہیں، میرے ورگا کو ہور آ جائے گا، میری تقریر دھیان نہ سنے کو ہور خطیب آ جائے گا، وہ ٹر جائے گا، نہ سنی کوئی ہور آ جائے گا. ساڈے ورگے کئی دنیا تے آئے تے کئی گئے. ساڈی کی اہمیت ہے؟ ایک نو نہ سنے گا دوجے نو سن لے گا، دوجے نہ سنے گا تیجے نو سن لے گا. زہرا تے بابے جیسا تے آیا ہی کوئی نہیں. کمال ہے یار، توجہ نہ سننی چاہیے. جڑی چیز ہی اللہ نے نایاب بنائی ہوئے، جدے جیسا ہی کوئی نہ بنایا ہوئے، جنہوں بے مثل ذات بنائی ہوئے، جدے منہ چوں نکل والا قرآن دی مثال کوئی نہیں، وہ دی مثال کتھوں مل جائے گی؟ جدوں ایسی نایاب ہستی تقریر کر دی ہوئے تے دھیان نال نہیں سننا چاہیے. تے جڑے پوچھتے نے پہ نال دے کہ ہنے رسول کی پہنتے سن، ہنے کدی گھر جا کے کلیاں سوچنا جن کو ابھی
ابھی کی ہوئی بات یاد نہیں رہتی، غدیر ان کو کیسے یاد رہتی؟ ترجمہ تے سارے علماء نے یہی کیتا ہے کہ وہ پوچھتے تھے کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے۔ سبحان ایک شہزادی بیمار ہے، لوگ ہمیشہ نہ کریں، نہ کر دعا بس میں عرض کر دل ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے، یہ مطلب بندیاں دا دھیان نہیں سی۔ زندہ مردہ یا علم ہے، یہ مطلب ہے یا تے بندیاں دا دھیان نہیں سی کدے تے، جلدی جلدی بولو، گھنٹے تقریر مکانی کدے تے، جڑا تقریر کر رہا ہے، جڑا خطاب کر رہا ہے، خطیب اعظم۔ خطیب اعظم دا لفظ تے ویسے وہ نال ہی پھبدا ہے، جڑا ویسے مرضی اخوان ہوئے، خطیب اعظم جدے تو بڑا خطیب ہی کوئی نہ ہو، جدی زبان چوسن والے بولن تے نہج البلاغہ بندی، وہ دا حق بندہ ہے، انہوں خطیب اعظم کیا جائے۔ بہت شکریہ، میرے میں دعا حاصل ہوگی، میں نے اساتذہ کروں اور طلباء کروں تو میرے واسطے کافی ہے۔ میرے عزیز دوستو، سرکار خطاب پہ کر دینے تو بندے دا دھیان کدھر ہے؟ یہ مطلب ہے حضور تے انہاں دا دھیان ہے یار، جڑا ہون پچھدا ہون نبی کی پہنتے سن، وہ دا نبی تے دھیان نہیں سی نا، ہاں تے پھر غصہ نہ کریں، جدا نبی تے دھیان نہ ہوئے ساڈا بھی ہوتے تے کوئی دھیان نہیں۔ جی مہربانی، مولا تو ہمیں جزائے خیر دے۔ جی مہربانی۔ اچھا تہاڈا بھی خیال یہی بنے ہیں، کہ انہوں دا دھیان نہیں سی، یہی تمہیں یہ لگا، مینوں یہی لگا، لیکن تمہیں تو میں نے ایک گل لگی ہے، تہاڈا میرا مزاج ایک ہے۔ یہ جڑے نے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی، انہوں نے یہ نہیں لگا، انہوں نے بالکل یہ نہیں لگا، انہوں دا دھیان نہیں سی، انہوں نے نہیں لگا، سانوں لگا، ہو سکتا جی تمہیں کچھ اور لگے، میں نے کچھ اور لگے، یہ ممکن ہے کہ تمہیں کچھ اور لگتا ہے، میں نے کچھ اور لگتا ہے، کئی بندے سویٹر پائے نے، کئی اتنے چادر لائیں نے، کئی کھ بھی نہیں پایا، وہ کئی بندے پہنتے ہیں تینوں ہونے ہی نیرا آ گیا چادر دا جی تو کھ بھی نہیں۔ یہ مطلب ہر بندے دا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، کوئی گل نہیں، جنہوں سردی لگتی ہو لے، جنہوں نہیں لگتی نہ لوے، اعتراض والی گل کوئی نہیں، لیکن ایک گل طے ہے، تہاڈا میرا مزاج اتوں مل گیا ہے کہ میرا بھی یہی خیال سی کہ شاید انہوں دا دھیان نہیں سی جدوں نبی گل کر، تہاڈا بھی یہی خیال ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی دا اپنا خیال ہے، انہوں دا خیال قرآن حکیم دی اس سائٹ تے لکھے ہے، ایتھے جڑا میرے کو قرآن آ کے پڑھ لو، یہ انہوں نے سائٹ لکھی ہے، یعنی تفسیر دی، طالب علم جانتے ہیں کہ سائٹ دا جڑی تفسیر ہوندی ہے، وہ جڑا مفسر ہوتا ہے، وہ خیالات ہوندے نے، وہ تحقیق ہوندی ہے، انہوں نے تحقیق کی ہے، وہ انہوں دا یہ خیال نہیں کہ انہوں دا دھیان نہیں سی، وہ ترے گلاں انہوں نے لکھیاں نے، ترے ہی لکھیاں نے، میرا قصور نہیں، تین گلاں انہوں نے لکھیاں نے، انہوں نے کہا 3 باتیں ممکن ہیں جو بندے پوچھتے تھے کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے تھے، انہوں نے 3 گلاں، ایک گل تے کلی گل تے انشاءاللہ ٹھنڈ پیندی جائے گی۔ پہلی گل، میں گل کردا تے پھسدا، تمہیں پتہ ہے 1 منٹ نہیں لگتا بندے ناراض ہو جاندے، انہاں تے کی ناراض ہونا جی، شاہ عبد القادر صاحب تے ہی ہونا جی، پتہ نہیں کتنے آج کل دفن ہے، بڑے بڑے محقق نے جی اپنے دور دے، شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی پہلی گل لکھی نے، فرماتے نے بندے ہی کند ذہن تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بھائی، مدرسہ ہے اور الحمدللہ طالب علم طلباء بیٹھن، طالب علم بیٹھن، یہ تہاڈی کلاس ہے سارے طلباء ایک جیسے ہوندے نہیں، کئی جلدی سمجھ جاندے، کئی بعد سمجھ جاندے، جنہاں نوں سمجھ وقتی طور تے نہیں آندی، صرف دی سمجھ نہیں آندی، نحو دی سمجھ، ترکیب دی سمجھ نہیں آندی، تسی جڑا سمجھ لیا ہوندا ہے۔ اچھا انہاں کمزور نوں پتہ ہوندا صحیح ہے کہ استاد ٹر جان تے میں کنوں پوچھنا، بھائی تہاڈی کیا بات ہے؟ وہ یار کلاس ایک وقت چ لگتی، ایکو وقت چ سارے پڑھتے ہوں نے، ایک وقت چ مدرس پڑھاندے ہوں نے، لیکن جڑے کند ذہن تھوڑے ہوندے نے طلباء، غصے والی گل کوئی نہیں، انہوں نے پتہ ہوندا بھی کوئی گل نہیں، اے گئے نا تے اینوں پوچھ لاں گا، اے گئے اینوں پوچھنا، اے گئے اینوں پوچھ لاں گا، ایڈے طالب علم نے، ایڈے انہوں دے سر نے، اینا وچ دماغ ہے، انہوں نے پتہ لگ گیا ہے، آ جائے تو کدے کو پوچھنا ہے، آ جائے تو کدے کو پوچھنا ہے۔ او مولویو تواڈے ایڈے سر نے، تہانوں نہیں پتہ لگا محمد جائے تو کدے کو پوچھنا ہے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں بہت شکریہ، مہربانی فرماؤ۔ بندے نے پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ ٹر جان تے کدے کو پوچھنا ہے۔ میں اپنا خیال دسن لگا، اگوں کسی کی مرضی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مان جاؤ جب پڑھا کے مدینہ العلم جائے تو باب مدینہ العلم سے پوچھنا۔ بہت شکریہ جی۔ پوچھتے ہیں کنوں پوچھتے ہیں؟ صاحبان علم کو پوچھتے ہیں، اوت العلم کو پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھا۔ توہاڈا تے میرا خیال ہے سی کہ شاید انہوں دا دھیان نہیں سی۔ عبد القادر صاحب کی فرماندے بندے کند ذہن تھے۔ اگلی گل کیتے ہیں یا بھی بچ پا لو۔ یا دا مطلب ہے وہ نہیں تے اے، وہ نہیں تے اے۔ دو سوال ہون تے بچ یا ہوئے تے مطلب ہے اے یا اے۔ چلو اے چھڈو، کند ذہن چھڈو مت کسی نوں غصہ لگے۔ اگلا لفظ اور لکھا نے، فرماندے نے نا سمجھ تھے۔ گل میرا حال ایک ہی ہے، لوگ کند ذہن تھے یا نا سمجھ تھے۔ اور تیسری گل لکھی نے یا، اگلی گل اخیر کیتی نے، فرماندے نے یا یاد ہی کمزور تھی۔ بھول جاندے سن، ہنے گل ہوئی تے بھول جاندے، یعنی یادداشت کمزور سی۔ ترے گلاں ہو گئیاں، یہ مطلب ہے نبی دی محفل وچ بھی بندہ بیٹھا ہوئے تے این ممکن ہے یا کند ذہن ہوئے تے تاں سمجھ نہیں آوندی، یا نہ سمجھ ہوئے تاں سمجھ نہیں آوندی، یا یادداشت کمزور ہوئے تاں سمجھ نہیں آوندی۔ حضرات ترے کمزوریاں نے، کند ذہن ہونا بھی کمزوری ہے۔ سرگود دے کوئی یہ دا مطلب کوئی فہم و فراست ہوگا تو میں نہیں پتا۔ ویسے ساڑھے علاقے بچے کند ذہن ہونا بھی کمزوری تے نہ سمجھ ہونا بھی کمزوری تے یادداشت کمزور ہونا یہ بھی کمزوری ہے۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہی مذہب اہل بیت میں معصوم اسے کہتے ہیں جس میں کوئی کمزوری نہ۔ ہاں صدقہ جانا، مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس میں کوئی عیب نہ ہو، اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو، لہٰذا ہم پہ بندے ناراض نہ ہو۔ بات تبرے کی نہیں، بات نہ ماننے کی نہیں، قصور ہمارا صرف ایک ہے، نہ ہم کند ذہن سے دین لیتے ہیں، نہ سمجھ سے دین لیتے ہیں، نہ یادداشت کے کمزور سے دین لیتے ہیں۔ وہ تو خود پوچھ رہے ہیں کہ ابھی رسول لو جی۔ میرا تو اڈا خیال سی کہ انہوں دی دھیان نہیں سی تے عبد القادر صاحب نے 3 گلاں لکھیاں نے، وہ نہ میرے والی ٹھیک نکلی ہے تے نہ تواڈے والی ٹھیک نکلی ہے تے نہ شاہ عبد القادر صاحب والی ٹھیک نکلی۔ وہ میں کو دھیان نال آیت پڑھی ہے تے اللہ آپ دسیا کہ گل کی۔ تواڈی کیا بات ہے بھائی، مولا تانوں جزا خیر دے۔ اللہ پاک جو آپ دسے، میں بھی اپنا خیال سار کیتا ہے، تساں اپنا کیتا ہے، تہاڈا میرا خیال ایک سی۔ شاہ عبد القادر صاحب نے 3 گلاں دسیاں کہ ممکن ہے یادداشت کمزور ہوئے، ممکن ہے کہ نہ سمجھی ہوئے، ممکن ہے کہ کند ذہن ہوئے بندہ ویسے ہی پتہ نہ لگتا ہوئے، لیکن اللہ پاک نے ہور گل دسی۔ میرا خیال ہے اللہ پاک والی گل ٹھیک ہے۔ تہاڈا کی خیال ہے سرگودیا؟ میرا اللہ پاک والی گل ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے جی ارشاد فرمایا، اللہ فرماندہ نہیں تواڈے اپنے خیالات نے، اسی گل دس رہے ہیں، میں کیا حکم کرو۔ اللہ فرماندہ ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی۔ واہ صدقے جاواں، ساڈے والی کوئی گل ٹھیک نہیں نکلی۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی۔ میں کیا اللہ وہ آؤندے نے فیض حاصل کرنے واسطے، تسی اگے مہراں لائی آؤندے؟ وہ آؤندے نے حضور کو فیض حاصل کرنے، علم حاصل کرنے واسطے، تسی مہراں لائی؟ فرمایا سی ایویں ترے نہ لاندے، ہم عادل ہیں، مہر اس پہ لگاتے ہیں جو مہر لگانے کے قابل ہوتا ہے۔ میں کہ کیوں لاندے ہو؟ اتنا سواد ہے۔ اللہ فرماتا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ ہاں میں نے کہا تھا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میں نے کہا تھا محمد کی پیروی کرو، یہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے۔ ہم ان پہ مہریں لگاتے ہیں۔ کیوں اللہ مہرہ لاندہ ہے؟ میرا خیال اتھوں ہی پڑھ دی ایک آیت،
بھئی اللہ مورا لاندا ہے ہر کسے تے نہیں لاندا کدے تے لاندا ہے وہ میں صورت لب رہی ہے انشاءاللہ نام ہی کافی ہے ایک فریج تے لکھیا ہوندا نام ہی کافی نام ہی کافی ہے سرگودا جڑا ہے نام ہی کافی شاہینہ دا نا شہر ہے جدو نام ہوندا تو انہیں نام ہی کافی پروازہ کتھے اٹھ دیئے نے کتھے پائلٹ سکھتے نے وہ اندھے نے سرگودا وہ اندھے نے بھائی جی نام ہی کافی ہے یہ دا مطلب ہے ہر شہر ہون ٹوڈا کتھو لبدا ہے تو نام ہی کافی ہے سونا حلوہ کتھوں ملتا ہے نام ہی کافی لو جی نام ہی کافی ہے میں کہ اللہ یہ بندیاں دا ذکر آ جائے گا دوبارہ ذرا پتہ لگتا دھیان نال ایک ایسے بندے نے فرمایا نام ہی کافی ہے کیڑی صورت فرمایا منافقون انشاءاللہ نام ہی کافی کی صورت دا نام جی منافقون خالق کائنات فرماندن ہم نے ان کے دلوں پر فتوبی علی قلوبہم ہم کے ان کے دلوں پر ہم نے مہریں لگا دی ہیں میں کہ اللہ مہرہ لا دیں دیو لوگ آؤندے نے دین لین لوگ آؤندے نے اسلام قبول کرن لوگ آؤندے نے حضور کو علم سکھن لوگ آؤندے نے تزکیہ نفس کرن اللہ فرماندہ کی پہ کرنا وہ جڑے آؤندے نے انہیں تسی مہرہ تا نہیں نہ لاندے کافر آؤندے نے اسی مور نہیں لاندے پھر ایک کوئی یہودی آؤندے نے اسی کوئی مور نہیں لاندے ایتھے عیسائی آؤندے نے اسی کوئی مور نہیں لاندے اے مشرک آؤندے نے اسی مور لانے مشرک ایتھے آوے نبی نال بحث کرن یا نبی نال گل کرن تو اسی مور لا دینے بالکل نہیں ہم مہر اس پہ لگاتے ہیں جس کے لیے دروازے بند کر دیں ہر غیر مسلم کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے کافر آئیں ہم مور نہیں لگاتے مشرک آئیں ہم مور نہیں لگاتے یہود و نصارہ آئیں ہم مور نہیں لگاتے میں کہ اللہ یہ کون نے میں ممکن ہی نہیں کسی بندے نے ساؤنڈ دیا اللہ دے فضل و کرم نال اللہ پاک ارشاد فرماندن یہ وہ نہیں جو تو سمجھ رہا ہے یہ دین لینے نہیں آتے میں کہ یہ کون نہیں اللہ فرماندہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے صدقہ جامعہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے گئے یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے ہیں ثم آمنوا ثم کافروا ثم آمنوا ثم کافروا یہ دیہڑی جی کنی باری ایمان لے آؤندے نے کنی باری ایمان چھڑ جاندے نے انہاں تے میں ہن پکیاں مورا لا چھڑیاں ہن اللہ دے مور یافتہ دی گل سن لو مور اللہ معافی مینوں دے وے اے مور جڑی ہے اے ہوے جڑی فہم و فراست تے لگ جاندی ہے مہربانی فرمانی مطلب کوئی نواں کم میرے مگر نہ چاڑ دیا جی کہ ذاکر آکھے میں وہ شعر پڑھ لگا جتے تے مور لگی ہے تسی آکھو تو منافق ہے خدا دا واسطہ او مور ہو رہے وہ جڑی مور ہوندی ہے وہ تے مور یافتہ گل ہوندی ہے یعنی مستند گل ہوندی ہے مستند گل ہونا اور گل ہے پٹھے پاس نہ گل بڑے بڑے بندے اوترے ہوندے پراپے گنڈا بندے کر دینے پہ اتھے مولوی آندہ سی پہ مورا لاندے نے اللہ جو بندے ہو میں پہلی گل تے وے کہ الحمدللہ میں گالی منافقان دی کر اللہ فرماتا میں مورا لا دینا انہاں دے دلان تے پھر ہندہ کی ہے وہ سن لو تو میں اگلی آیتوں پڑھا اللہ پاک فرماتے ہیں جب ہم مہر لگاتے ہیں آمنوا ثم کافروا ایمان لاتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں فتوبی علی قلوبہم ہم ان کے دلوں پر مہریں لگا دیتے ہیں پھر ایتھے سوا دے اللہ فرماتا فہم لا یفقہون اب محمد بھی سمجھائے تو نہیں سمجھے اب میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں سمجھیں گے مور اساں لائی ہوئے تو انہوں سمجھ آ جائے مور کون لائے بس بھائی بس فہم لا یفقہون شکریہ آیتہ نمبر ہے طالب علم 3 فہم لا یفقہون اب یہ نہیں سمجھتے اب یہ نہیں سمجھتے ہون کیوں سمجھنا نے ہون اسا مور لا چھڑی یہ مطلب ہے ہاتھ جڑے جا طالب علم اللہ تو انہوں بہت ترقی دے تو سائے تو پڑھ کے نکلنا ہے تو سا آگے جا کے تبلیغ کرنی ہے تو انہوں میں آج ایک ٹینشن لیس ہونے دی خبر دے رہے ہیں زندگی چ ٹینشن نہیں لینی کہ انہوں میں بڑا سمجھایا ہے نہیں سمجھا انہوں بڑا سمجھایا ہے نہیں سمجھا انہوں بڑا سمجھایا ہے نہیں سمجھا پہلی گل تے تہوے کہ ایویں لوگاں نہ سر نہ کھپایا جے درس چو فارغ ہو کے سمجھایا جے انہوں جدت مور نہ لگی میں تو اڈا وقت ضائع نہیں ہو رہا مہربانی فرمایا جے سمجھے گا یو جدت مور نہیں جدت اللہ مور لائی ہو سمجھے گا
نہیں تے جڑے نہیں سمجھ دے انہاں تے مہر ہے تے مہر کنہاں تے وے جڑے منافق نے ہن میں دسن لگا کہ منافق کنوں آندے مینوں دکھ لگے گا اس بندے تے جڑا لولے نو آکھے پاج جاؤ اور تو انہا ہوئے ہیں تینوں دسدا نہیں لتاں ہی ہوندیاں کوئی نہیں میں اس معذور واسطے دعا کرنا کہ اللہ دی معذوری دور کرے بندے دیاں دوویں لتاں کوئی نہیں انہوں بندہ آکھے پاج انہوں اللہ ضرور شفائے کاملہ عطا فرمائے تے اللہ جڑا انہوں پہ آندہ نا پاج اللہ تعالیٰ او دے ذہن میں شفائے کاملہ عطا جڑا انہوں آکھے بیخ کے ٹور او بھی پاگل ہے جڑا مزور نو آکھے پاج بولو او بھی پاگل ہے تے جی ایتھوں ہاتھ کٹیا ہوئے بندہ کے دستخط کر وہ بھی پاگل ہے جڑا گونگے نو آکھے بول بھائی بول یہ دا مطلب ہے جنہوں بلانا ہی پہلا چیک کر او دی زبان ٹھیک ہے جنہوں نسانا ہی چیک کر یہ لتاں ٹھیک نے جدے کو دستخط سگنیچر لانی پتہ کر او دا ہاتھ ٹھیک ہے جنہوں بکھانا ہی چیک کر او دی آنکھاں ٹھیک نے قرآن تے میرا ہاتھ ہے قبلہ دی میں برسی پہ پڑھنا علماء دے درمیان موجود ہاں درس دے وچ کھڑا تے قرآن تے ہاتھ ہے حدیث دا نمبر 240 ہے کتاب الایمان ہے مشکات بحوالہ مسلم شریف ہے بندے نے پوچھا رسول خدا نو کہ یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں فرمایا جس کے دل میں بغض علی ہوتا کیا بات ہے مولا تو ہمیں جزائے خیر دیئے منافق اسی کو کہے سبحان مہربان منافق اسے کہتے ہیں جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے مومن اسے کہتے ہیں جس میں محبت علی ہوتی ہے اور یہی حضور نے فرمایا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق کوئی ایسا ممکن ہی نہیں کہ مومن ہو اور مجھ سے محبت نہ رکھے ممکن نہیں اور یہ بھی ممکن نہیں منافق ہو اور مجھ سے محبت بھی رکھے یہ بھی ممکن نہیں مومن مجھ سے محبت کرے گا منافق مجھ سے بغض رکھے گا یہ دا مطلب ہے جدے وچ بغض علی ہے او منافق ہے او دیتے مور ہے کدی اللہ دی لو جی ہون میں توڑے نال نہیں ہونے نہ طالب علمہ نہ گل کرنا بچے زندگی بھر وقت ضائع نہیں کرنا جنہوں پجانا جائے پہلا چیک کر لو کدھر لولا تا نہیں جنہوں بکھانا جائے پہلا چیک کر لو کدھر نابینا تا نہیں جنہوں بلانا جائے چیک کرو کدھر گونگا تا نہیں تے جنہوں سمجھانا جائے چیک کرو ادھر وچ بغض علی تے نہیں مولا کائنات انہوں جزائے خیر جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے ہے دا مطلب ہے نبی دی محفل وچ بھی سارے ایک جیسے نہیں سن کچھ پوچھنے والے تھے کچھ بتانے والے تھے پوچھنے والے اور نے اور یار دسن والے اور نے چھڑو پنا میں کو دسے نے میں نہ دسیا پوچھن والے اور نے دسن والے اور نے سوال کرنے والے اور نے جواب دین والے اور نے قصور ساڈا کی ہے کہ اسی پوچھن والے کولوں نہیں پوچھ دے بلکہ دسن والے کولوں پوچھنے جڑا دسدا ہوئے او دے کولوں پوچھنے اساں حضرت علی نو پیغمبر تو بعد بلا فصل صحابہ دی مخالفت وچ نہیں منے ساڑھے خلاف غلط پراپیگنڈا کیتا گیا ہے کہ نہ صحابہ دی مخالفت چاہ کیا خلیفہ تو ہو بلا فصل تے کئیاں نو خلیفہ تو ہو بلا فصل وچ بھی کوئی دہشت گردی نظر آؤں دی کوئی آندہ تبرہ کر دینے کوئی آندہ ہے دہشت گردی ہے نعوذ باللہ بلا فصل میں صحابہ کا کیا مطلب ہے تم گھسیٹ کو یہ بات اس لیے لاتے ہو کوئی شرارت کرنا چاہتے ہو یا کیوں ایسا کرتے ہو ساڑھے تخمچ فرق ہے جی ایسا صحابہ دی مخالفت چلی نو بلا فصلہ کیا ہوئے تھے صحابہ نہ بھی ہوتے تو علی بلا فصل تھے اے بندے کنے دی گل کر دیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا بہانہ بنا کے لوگ اندنے اندھی آسان سے غلط جملہ بلا فصل ہم نے بلا فصل حضرت علی کو میرٹ پہ کہا اور جیڑا بندہ حضرت علی دے مدے مقابل کسی اور شخصیت نو بلا فصل آندہ ہے سانو گسائے لگتا ہے نہیں لگتا
میں اکھا نال 1000 مرتبہ تے پڑھے ہے لکھے ہے بلا فصل کئیاں شخصیات نہ لکھے ہے بلا فصل پھر کی لکھو بھائی جڑا عقیدہ ہے انہوں لکھو نا اسی آنے ہیں تسی بھی آکو کوئی گل نہیں اسی حضرت علی نو بلا فصل سمجھنے ہیں تسی کسی اور شخصیت نو بلا فصل سمجھ دیو تو کوئی ہے بڑی گل نہیں تو اڈا اپنا عقیدہ ہے چلو انج کر لو وعدہ کر لو جنہوں تسی بلا فصل آن دے ہو انہوں اسی نہیں مندے سانو تکے نال نہ منواؤ تے جنہوں اسی بلا فصل آنے ہیں انہوں تسی نہ منو اسی تکے نال نہیں منوان بھئی تو انہوں پتہ ہے حضرت شہباز شریف رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا سی کہ کسی کے مذہب کو چھیڑو مت اپنے مذہب کو چھیڑو مت اپنے مذہب کو یعنی چھوڑو مت اور کسی کے مذہب کو چھیڑو مت یہ اجے بھی کلیہ ویسے موجود ہے الحمدللہ کسی نے چھیڑنا نہیں اپنا چھیڑنا نہیں میں انتہائی ذمہ داری نہ گل کر رہا ہوں کہ اگر بلا فصل جناب دی نظر کوئی اور شخصیت ہے تو ٹھیک ہے ساڑی نظر علی ہی بلا فصل ٹھیک ہے اسی کسے تے مسلط نہیں قبلہ کر دے ساڑا یہ تے حق ہے نا کہ اسی اپنے طالب علم تے بچیاں تے دسیے کہ ساڑے کل کی ثبوت ہے ساڑے کل کی دلیل ہے اسی ہوں اپنے انہوں بھی دلیل نہ دسیے نہ دسن لگا دلیل ایڈی محکم دلیل دین لگا روڑا ہی کوئی نہیں بالکل روڑا کوئی نہیں ساڑا ایک دستور ہے کہ پوچھنے والوں سے نہیں پوچھتے بتانے والوں سے پوچھتے ہیں اسی علی دا دروازہ چھڑ کے جتھے تو آنے اتھے سر رکھنے ہوں تو پوری حیات طیبہ حضرت علی دا مطالعہ کر کے ایک جگہ دس جتھے محمد تو علاوہ علی نے کسے کو مسئلہ پوچھیا ہوئے اور کسے نے میرے مولا دے علم میں اضافہ کیتا ساڑھے کو ایک میرٹ ہے اسی سمجھنے ہیں کہ بعد ازاں رسالت ماب حضرت علی ہی بلا فصل او دیتے نوجوانہ دے سامنے میں چاند دلائل قرآن چو دے شکریہ میرا دعویٰ جی ایتھوں میں تقریر شروع بھی ہوں دی ویسے میں 34 منٹ پڑھ گیا باقی دی تقریر گھنٹے سے پوری کر لوں گا فکر نہیں کرنا نہیں مہربانی میں عرض کر لگا ایک شادی تو بندہ انہاں کو کھا سکتا کہ مہینہ کو نہ کھائے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا مقصد نہیں کھانا چاہیے انہیں ہی کھانا چاہیے جنہیں کھا سکتا بندہ یہ تو نہ ہو سکتا ایک شادی کھادی ہو تو مہینہ لگ جائے اس طرح نہیں تقریر بھی اس طرح گھنٹہ تقریر بڑی ہوں میں 2-3 دلائل عرض کر دیں میرا ایک دعویٰ ہے کائنات انسان نو سب تو پہلے جڑی عزت ملی ہے وہ دا سبب علم ہے بھائی نوجوانوں تو صاحب مولا تانوں کامیاب کرے انسان دی عزت دا پہلا سبب علم ہے اور اتھوں میں قرآن پڑھنا سورہ مبارکہ بقرہ دلائل بہت زیادہ نے تے میں 2-3 دلیل عرض کر پہلی گل اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ جب فرمایا کہا تیرے رب نے تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا کی اللہ نے آکھا میں زمین تے خلیفہ بنانے لگا حضرت آدم ویسے نبی بھی سن حضرت آدم نبی نہیں سن حضرت آدم رسول ہے سن نبی بھی سن اولی العظم رسولہ جو رسول بھی سن اللہ نے آکھا میں نبی بنانے لگا نہیں اللہ نے کی فرمایا میں رسول بنانے لگا خلیفہ ساڑھے علاقہ ہی تے خلیفہ نبوت تو بھی تھلے ہوندہ ہے رسالت تو بھی تھلے ہوندہ ہے بڑا تعارف پہلا کرانا چاہیے تھا کہ چھوٹا میں پیانا بڑا تھا سید ہوئے او دی 20 مربع زمین ہوئے انہوں آکھو چودھری صاحب سلام علیکم کون دا ہو رہا تو اڈی کیا بات ہے کون دا گل سنے نا بچیا میں سید ہاں چودھری صاحب ہوندہ تو اڈی زمینہ نہیں ہوندہ زمینہ ہونا اور گل ہے وہ زمینہ تے کسے اور دیاں بھی ہو سکتیاں نے سید تے سارے نہیں نہ ہو سکتے یہ دا مطلب ہے اہم تعارف ہوتا سید ہونا ہے اہم تعارف ہوتا سید ہونا منو نہیں پتا کہ خالق اکبر نے جدو حضرت آدم نبی بھی نے تے رسول بھی نے اے کیوں نہیں آکھا میں نبی بنان لگا اے کیوں نہیں آکھا میں زمین تے کہ رسول بنان لگا بھائی نبی بھی نے رسول بھی نے پھر اللہ کہہ رہے میں خلیفہ بنان لگا پتہ نہیں کسے دی اتھو تک رسائی ہوئے یا نا
پتہ نہیں کوئی سوچے یا نہ، جتوں تک میری سوچ گئی ہے میں عرض کرنا، آج ہدایت کی ابتدا ہو رہی تھی، آج قبلہ ملک صاحب ہدایت کی ابتدا ہو رہی تھی۔ جو ہادی تھا وہ نبی بھی تھا، وہ رسول بھی تھا، لیکن اللہ نے لفظ خلافت کا استعمال کیا۔ حکیم کا کوئی فعل ہو قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ جانتا تھا یہ آدم نبی تو ہے، مگر جب نبوت ختم ہوگی جھگڑا نبوت پہ نہیں ہوگا۔ تواڈی کیا بات ہے؟ یہ رسول بھی ہیں، لیکن جب رسالت ختم ہوگی تو جھگڑا رسالت پہ نہیں ہوگا۔ جب نبوت اور رسالت ختم ہوگی تو جھگڑا خلافت پہ ہوگا۔ اللہ نے ہدایت کی ابتدا میں خلافت کو واضح کر دیا تاکہ نبوت کے خاتمے پر جھگڑا ہی نہ ہو سکے۔ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تے کمال ہے کہ جنہاں بچ بنانا سی وہ یا ملائکہ سن یا جن سن، یعنی ملائکہ دے بچ کچھ جن سن کچھ فرشتے سن، ٹھیک ہے جی۔ اگوں نہ کیا کیا مینوں جے اساتذہ کرام نے شاہ جی نے حکم کیتا تو ایتھے برسی پڑھ دے تے تواڈے واسطے بلایا نہیں کہ نہیں؟ اپنے واسطے بلایا ہوندا تے اسی سارے بیٹھ کے بہ جاندے، تواڈے واسطے بلایا تے ایتھے کھلو کے ملک صاحب طاہر صاحب اعلان کرن لو جناب ہن تواڈے سامنے علی ناصر صاحب حسینی پڑھن لگے نے تے تسی سارے آکھو رہن دیو۔ اے کی سوچن گے تے میں کی سوچاں گا؟ میں تواڈے نال گل پیا کرنا۔ ملک صاحب پہ آندے نے تواڈے صاحب علی ناصر صاحب تلہڑا اے بڑا چڑھا کے اعلان پہ کردے نے کہ ہن اے تواڈے سامنے خطاب کرن گے تے تسی سارے آکھو رہن دیو۔ ایویں فساد کرانا جے تھے۔ تواڈی کیا بات ہے بھائی، آیت نو سمجھن دی کیا بات؟ ایتھے کو جھگڑا کرانا جے اینو رہن ہی دیو۔ ہن جدوں میرے سامنے تسی آکھو بے اینو رہن دیو، ہن میرا کی حال ہوے گا؟ اے شکر ہے حضرت آدم ادو ہے ہی نہیں سر جدوں گل پئی ہوندی۔ اللہ فرمایا میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اگو جنہاں دے وچ پہ بناندے نے اگو کی پہندے نے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہنے لگے کہ اسے بناتا ہے تو جو فساد کرے اور خون بہائے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی کریں گے تقدیس بھی کریں گے حمد و ثنا بھی کریں گے۔ رہن دے، تسبیح کرانی ہے نا اسی کریں گے نا، حمد کرانی ہے اسی کریں گے، اللہ اکبر اسی آکھاں گے، الحمدللہ اسی آکھاں گے، سبحان اللہ اسی آکھاں گے۔ نہ بنا، رہن دے۔ جنہیں اولاد آدم بیٹھے ہو نا اپنی اہمیت نو سمجھ لو، جنہاں دے پیو دے بڑن دے لوگ خلاف سن۔ ابا ساڈا اجے بنیا نہیں تے جڑے ادو مخلوق موجود سی نا انہاں چ فرشتے بھی سن تے جن بھی سن۔ میرا خیال تاں ہی جن سانو چمبڑ جاندے، اللہ معافی دے۔ وہ سارے آکھن لگے رہن دے اسی تسبیح کریں، جو کوئی اللہ نے فرمایا وہ وچ علم ہے۔ میرا موضوع علم ہے، علم والا اور بے علم برابر نہیں ہوتے، وہ وچ علم ہے۔ آج سن لو جی علم، اللہ یہ بھی کہہ سکتا سی میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو، چھوٹے بڑے کے سامنے نہیں بولتے۔ اللہ کہہ سکتا سی میں اعلیٰ ہوں تم اعلیٰ نہیں ہو، ایک اعلیٰ کے سامنے ادنا نہیں بولتے، کہہ سکتا سی۔ اللہ کہہ سکتا ہے میں خالق ہوں تسی مخلوق ہو، مخلوق خالق کے سامنے نہیں بولتی۔ اللہ نے پھر علم نو مد نظر رکھ کے لفظ علم نے استعمال کیتا۔ اللہ فرماندا ہے کالا، تو اس نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، چپ ہو جاؤ، جتنا میں علم رکھتا ہوں تم اتنا علم ہے۔ ہاں میرا موضوع علم ہے، مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ میں تواڈے واسطے رکھیا بچوں، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اور میں جاننا کہ تسی، اور جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے۔ ہے صدقے تیری عزت ہوں اللہ تے سجدہ برابری نہ ہوئے، برابر تے آگے گلا نہیں کری دیا۔ کیا بات ہے، کیا تم میرے برابر ہو؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم
نہیں جانتے؟ اوے عالم میں عالم اور ہے، عالم اور ہے، عالم علیم عالم، اس میں تفضیل آخری سیگا انی عالم ہوں، جتنا بڑا میں عالم ہوں تم ہو۔ انہاں کہا نہیں، ہن میں تشریحاً جملہ کہنے لگا، تشریحاً کہنے لگا، معاف کرنا میرا خیال ہے یقیناً اللہ فرمایا ہوئے گا عالم میں ہاں کہ تسی، انہاں تسی اسی تے ککھ بھی نہیں۔ اللہ فرمایا جدو علم نہ ہوئے خلافت اچ مشورے نہیں دے۔ کیا بات ہے بھائی، اور جب علم تھوڑا ہو تو خلافت میں مشورے نہیں دیے جاتے، جب کم علم خلافت میں مشورہ نہیں دے سکتا، بے علم خلیفہ کیسے بن جائے؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے کی فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ کٹھے ہو جاؤ، سارے کٹھے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا جی، اللہ فرماندہ ہے پھر ہم نے ان سے کہا کہ ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ ادھر میں مختصر گل کراں، اللہ فرمایا جو میں پوچھتا ہوں نا بتاؤ، جو میں پوچھتا ہوں بتاؤ۔ یقین کرو ایتھے بڑی سیانی گل کیتی ہے، جنہ میں تے فرشتے ہیں۔ انہاں سدھا سدھا کھلو کے آکھیا، قالو ان سب نے کہا سبحانک لا علم لنا۔ واہ واہ، آباد رہو۔ سبحانک لا علم لنا، تیری ذات سبحان ہے، ہمیں کچھ علم نہیں۔ چنگے رہے ویسے چنگے رہے، علم نہ ہوئے تو سدھی گل کر چھڑنی چاہیے، پھسنا نہیں چاہیے، پھسنا نہیں چاہیے۔ جیڑی گل دا علم نہ ہوئے، ٹیوب خراب ہو جائے، بتی خراب ہو جائے تو میں چڑھن لگتا ہوں جدو میں پتہ ہی نہیں کی کر، وہ میں جاہل ہاں، میں نہیں پتا ہے۔ اور یار ہر بندہ ہر معاملے چ عالم تو نہیں نہ ہو، مینوں جو بجلی دا نہیں پتا تو میں اتنے چڑھ جاؤں، اگو جا کے پھنس جاؤں، تو پھر آکھاں کو کاریگر سدو، تو پھر کاریگر مینوں اتوں آ کے لائے، تو میں انہوں جان لگے آکھاں تسی نہ ہوندے تو میں مر جانا۔ کیا پھر مولا تو انہوں جزا دے، آباد و شاد رہو۔ یار اس طرح نہیں کرنا چاہیے، میں سمجھنا جیڑی گل دا نہ علم ہو وہ پھسن دی ضرورت کی۔ بہت شکریہ، خیر ہوئے تھوڑی قبلہ کی ضرورت ہے پھسن، میں بہت شکریہ قبلہ، میں جی مہربانی۔ ملائکہ نے میں سمجھنا کمال کی تھی، انہاں کہ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا ہے، اس کے علاوہ ہماری سوچ ہی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ انکا انت العلیم الحکیم، تو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہا یا آدم، آدم جی، فرمایا انبئونی، کہا یا آدم انبئوہم باسمائہم، تو ان کے نام بتا۔ میرا دل کرتا میں انجا کھاں اور دسیں گا نا، اللہ نے فرمایا دسیں گا آدم، تو دسیں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا فلما انباءہم باسمائہم، جو ہم پوچھتے گئے وہ بتاتا گیا۔ میرا حضرت آدم آکھیا ہوئے گا جے میں دسن جو گا نہیں تو خلیفہ ایویں ہی بن گیا تھا۔ جو پوچھتے جاؤ گے ہم بتاتے جائیں گے، ایدہ مطلب ہے پوچھنے والے خلیفے نہیں ہوتے، بتانے والے خلیفے۔ مہربانی، بسم اللہ اکبر۔ آدم کا کہیں نام نہیں تھا، آدم کا کہیں نام نہیں تھا جب سے علی ہے، اس نام کی تسبیح تو فرشتوں نے پڑھی ہے۔ جبرائیل کا استاد اور خالق کا ولی ہے، یہ دفتر کونین کا فرد ازلی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم نو فقیت ملی ہے تے بنیاد کی علم۔ مہربانی مہربانی، دو ترہ باری دہراؤ میں تقریر ختم کرا۔ حضرت آدم نو فوقیت ملی ہے ملائکہ تے، سارے چکائے گئے نے تے بنیاد کی علم۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماندہ نے اس قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے اور میرے لیے سجدے میں ہیں۔ اچھا
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کالا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر اس خواب کو ظاہر نہ کرنا، بھائیوں پہ نہ کرنا، کیوں؟ فیکیدوا لک، وہ تیرے لیے ضرور کوئی مکر کریں گے، ضرور کوئی دھوکہ کریں گے، ضرور کوئی تدبیر کریں گے، قیدن، پھر ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا ازلی دشمن، کھلا کھلا دشمن شیطان ہے۔ میرے بیٹے بھائیوں سے بات نہ کرنا۔ حضرت یوسف نے پوچھا بابا میرے اس سکے بھرا نے، پیو دے پتر نے، وہ میرے لیے ایسا کیوں کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ سنو جی قرآن، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تیرا رب تجھے مجتبی کرنے والا ہے، تیرا رب تجھے مجتبی کرنے والا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، کیا؟ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرنے والا ہے۔ اور تیسری گل وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پہ نعمتیں مکمل ہونے والی ہیں۔ تین باتیں تجھ میں ہیں، بھائی بھی جل جائیں گے، اے پترا پرا بھی سڑ جان گے تیرے تو، تیرے ترے گلاں نے کی وڈا سی سارے نالوں، یوسف وڈے سن نہیں، یہ مطلب ہے کہ ایج دا تعلق نہیں۔ مہربانی، میں تو اردو چ بھی ڈر دیا نہیں آخیا، ہاں بندے پٹھے پٹھے پاسے گلا کھڑ دے، ایج دی گل نہیں، وڈے وہ سن، یہ چھوٹا سی ہے نا، حضرت یوسف چھوٹے سن، دوجا بھرا وڈے سن، وڈیا ہونے دی گل نہیں، وڈیریا ہونے دی گل نہیں، بزرگی دی گل نہیں۔ فرماتے ہیں ترے گلاں نے تیرے وچ جتھوں وہ سڑن گے، کیڑی کیڑی؟ ایک اللہ تجھے مجتبی کرے گا، چن لے گا، دوسرا تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، دو تیسرا تجھ پہ دین کو، تجھ پر نعمتوں کو مکمل کرے، یتم نعمتہ، تجھ پہ نعمتیں مکمل کرے گا۔ یہ مطلب ہے جدے تے ترے شاواں کٹھیاں ہو جان، سکے بھرا بھی سڑ جاندے نے، گلی محلے دی تے گل ہی ہو رہے نا، ہاں او یار گلی محلے دی تے میں گل ہی نہیں پہ کردا، ترے گلاں کٹھیاں ہو جان، چنن والا بھی نبی ہوے، اللہ چنوائے تے نبی چنے، چنے نبی تے نعمتاں او دے تے پوریاں ہون، تے پھر اودے کول علم بھی ہوے، علم ہوے، او جدے کول ایک علم ہوے، خواب دی تعبیر دا علم ہوے، او دے تو پیو دے پتر سڑ جاندے نے، تے جنوں نبی آکھے انا مدینہ تو نہیں میں والی ان بابھا، او دے تو سڑن والے بندے کوئی نہیں سار۔ یہ مطلب ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو فوقیت ملی ہے، تو وجہ مہربانی علم۔ ایک اور آیت پڑھ لی، اے میرے کو جناب سورہ مبارکہ نمل خالق کائنات فرماندے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد کو بھی علم عطا کیا، سلیمان کو بھی علم عطا کیا، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور وہ کہتے تھے دونوں کہ اللہ کے لیے ساری حمد ہے، فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ہمیں کثرت پر فضیلت دی ہے علم کی وجہ سے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، اور ہم نے داؤد کا وارث سلیمان کو بنا دیا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے اس کو جانوروں کی بولیوں کا علم دیا تھا۔ یوسف کو بھی ایک علم سی خواباں دی تعبیر دا، تے سلیمان کو آ جانوراں دیاں بولیاں دا، آ جڑا رات نو گدڑ کر دے نا ہوکاں لمیاں لمیاں لاندے نے، اے سانو نہیں سمجھ آوندی، انہاں نو آوندی سی۔ حضرت سلیمان نو فقیت کس بنیاد تے ملی؟ کنیاں آیتاں پڑھا، میرا حل تقریر مکمل کری۔ ایک آیت پڑھنا سورہ مبارکہ قصص دی، خالق کائنات نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے موسیٰ کو حکم بھی عطا کیا، علم بھی عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم ہے، اور علم دی بنیاد تے فوقیت، اور اللہ پاک نے تیسرے پارے دی
ابتدا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا انہوں ذرا غور نہ سننا، وہ بڑی عجیب گل ہے۔ خالق کائنات تیسرے پر ابتدا فرمائے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم، ہم نے رسول جو بھیجے ہیں ان کو بعضوں پر بعض پر فضیلت دی ہے، اور اللہ فرمائے منہم من کلم اللہ، کچھ تو ایسے ہیں جو کلیم اللہ ہیں، ان سے اللہ بولا ہے۔ میرے نالو آدم نو فضیلت دی وجہ علم، حضرت طلوت والی میں آیت نہیں پڑھی، فضیلت دی وجہ علم، حضرت سلیمان نو فضیلت دی وجہ علم، تاں ہی وارث بنایا نا علم دی بنیاد تے۔ اساں اج مال دی گل ہی نہیں کرنی، اج گل ہی علم دی رہنی ہے۔ ہاں اساں مالی وراثت تے بحث ہی نہیں کرنی، اساں حضور دے مال دی وراثت تے بحث ہی نہیں کرنی، صدق تے وچ ہی نہیں نہ ہونا۔ اساں تے اے میرٹ بنانا ہے کہ ہر نبی تو بعد جڑا دوجا ہوندا ہے بنیاد علم، بنیاد علم، بنیاد علم۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار جبریل آیا، حضرت موسیٰ کہ تو کدھر ہے؟ اس کہ اللہ دا پیغام لے کے آیا، اس کہ پیچھے ہی ٹر جا، وہ آپ نہیں میرے نال گل کر سکتے۔ حضرت موسیٰ دے متعلق جا کے حضرت جبرائیل کہنے لگے اس طرح تے میں اگے نبی بھی کوئی نہیں ویکھے، وہ تو بالکل اندر میرے نال آپ کلام کرے۔ اللہ فرمایا جبریل تو ادھر ہو، وہ بڑا مینوں پیار ہے، وہ میں آپ گل کراں گا۔ گل کیتی نے تے کلیم اللہ بنے نے۔ یہ سارے نبیاں چو کلے کلیم اللہ نے، جنہوں ایم پی اے پر اٹھا کے آکھے نا تواڈے علاقے چ بارش ہوئی ہے کہ نہیں، گل ویکھ لو۔ ایم پی اے بندیاں چو اٹھا کے پرا کھڑ کے آکھے تواڈے علاقے چ بارش ہوئی ہے کہ نہیں، وہ دسے ہوئی ہے یا نہیں، واپس آ جان۔ وہ گھر جا کے گھردیاں نال نہیں بولدا، گھردیاں اندروں تینوں کی ہو گیا؟ آندا تواڈے چو بندہ کہڑا جس میں بولا؟ وہ بندے آندے نے تینوں کی لڑ گیا؟ وہ آندا میرے نال بڑے بڑے گلاں کردے نے تے وکھریاں ہو کے کردے نے۔ اے جہدے نال ایم پی اے بولیا ہوئے وہ تھلے نہیں آوندا، تے جہدے نال اللہ بولیا ہوئے، اللہ بول کے حضرت موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا تے پھر ارشاد فرمایا کہ ذرا نکلو ہیں جنوں، کدھر نو فرمایا جنوں، جدھر اللہ فرمایا ادھر نکلے۔ فرمایا جتھے دو دریا اج ملدے ہون گے نا انہاں دے سنگم تے جتھے تہاڈی پجھی مچھلی غائب ہوئے گی، ذرا اتھے دھیان کریں، تینوں دسیے ہیں اللہ بول کے کلیم اللہ بنایا یا نہیں بنایا؟ میرے عزیزو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو حکم عطا کیا، ہم نے اس کو علم عطا کیا۔ بہت بڑے عالم قرار پائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر کلیم اللہ بھی اتھے پہنچے۔ میں لمبی گل نہ کراں، دو دریاواں دا سنگم سی، درمیان چ ہرے رنگ دا گھاس سی، اس گھاس دے اوتے ایک بندہ لیٹیا سی منہ تے چادر لے کے، چادر دا رنگ سبز سی، اس چادر سبز دی وجہ تو کوئی انہوں خضر آندا ہے، کوئی انہوں خضر آندا ہے، ہن تک کسے پکی گل نہیں دسی کہ وہ کون تھا۔ اے مفسر کھنجے رہے سی کس باغ دی موڑی، مفسر اندر پتہ نہیں کون سی، اسی قرآن پڑھنے سانو کی، اے مفسران دی گل ہے، مفسر جانے، اسی کچھ بھی نہیں گل کردے، اسی قرآن پڑھنے۔ اللہ فرماندا ہے جدوں اس بندے دے سامنے حضرت موسیٰ ہوئے نا اس منہ تو کپڑا لائے، اینا ہی ہویا جی، آج آئے نے میرے حلو بھی ایسے کام ہی لمحہ پیا سی، تسا غور نہیں فرمایا، وہ لمحہ پیا سی نا، اللہ فرمایا ادھر نکل، وہ منہ تے سبز چادر سی، سبز چادر، اس منہ تو جا کپڑا لائے، آج چادر اے آج لائی ہے نا، لو بھائی تواڈے اساتذہ بھی موجود نے قبلہ، تانوں مولا حفاظت چ رکھے تے تسی انہاں کولوں سکھدے ہو، ٹھیک ہے؟ شاگرد ہے وہ کسے دا یا نہیں؟ شاگرد ہے انہاں کسے دا شاگرد؟ مہربانی دھیان نہ سننا، وہ منہ تو کپڑا لایا، اے آنج تقریر کیتی ہوئے میں مجرم ہاں، کوئی فلسفہ پڑھیا ہوئے میں مجرم ہاں، کوئی منطق دی بحث کیتی ہوئے میں مجرم ہاں، کوئی زبان دی بحث کیتی ہوئے میں مجرم ہاں، آنج اس منہ تو کپڑا لایا۔ میں آیت بعد پڑھنا، پہلا ذرا مزہ لے لو۔ آج ویندیاں سار موسیٰ جیسا عالم تے کلیم اللہ انہوں کہنے لگا مینوں شاگرد بنا لو گے؟ مولا بھائی میں علم دی بحث میں نہ ہوئے تو میں مجرم نہیں، میں طالب علمان دے سامنے کی پڑھا، میں تے پڑھے لکھا بندہ نہیں، انہاں دی مہربانی ہے، محبت کر دینے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قال لہو موسیٰ، اس کے لیے موسیٰ نے کہا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو مجھے وہ سکھا دے گا جو تیرے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام ہے، اچھا کلیم اللہ دو، نبی ہے ترے، رسول ہے چار، صاحب شریعت ہے پانچ، صاحب کلمہ ہے چھ، اے چھ سٹار ایتھے سجے نے، نبی، رسول،
علیہ السلام کلیم اللہ صاحب شریعت صاحب کلمہ او کون سی تھوڑی کیا بات ہے اہل سرگودا خدا جانے کون سی بھائی مینوں نہیں جے پتا تے نہ مینوں پوچھیا تواڈے کول درس ہے اچھا ڈاکٹر وہ ہوندا ہے جڑا سمجھ نہ آوے تے وڈے ہسپتال ریفر کر دے اچھا ڈاکٹر ہوئے سمجھ نہ آؤندی ہوئے تے ریفر کر دے کہ فلاں ڈاکٹر کول ٹر جا اے ڈاکٹراں کول حوصلہ ہے کہ وہ دوجے ڈاکٹر کول بھیج دیندے اے دل دا معاملہ ہے دل دے اسپیشلسٹ کول جا ہارٹ اسپیشلسٹ کول اے نیورو سرجن کول ٹر جا اے صرف ڈاکٹراں چ حوصلہ پڑھے لکھے بندے نے او کسے نو دوجے ڈاکٹر نال گھل دیندے نے تسی کسے مولوی نو مسئلہ پوچھو کدھر جان دتا اونے تے مینوں دس اونوں آوندا ہوے پاویں نہ او جو بنایا حوصلہ ہی کوئی میرا خیال ہے حوصلہ ہونا چاہیے اور یارا حوصلہ ہونا چاہیے کہ مینوں نہیں پتہ لگتا میں کسے بھیج دیں مینوں نہیں پتہ لگتا میں کسے بھیج دیں یہ پھر حوصلہ پتہ نہیں ان کی ہویا میں خیال ہے کون سی چونکہ میں انہیں جوگا نہیں میں دسا میں کون سی اینا میں نے پتہ ہے کہ منہ تے چادر لے کے لمحہ پیا سی ہرے رنگ دی اللہ جدوں کوئی خاص شخصیتاں دسنی ہون نا چادر اتے ضرور دیں میں مولا تو انہوں جزائے خیر دیں میں کہتا اللہ مجمع تیار ہے سرگودے دا ذرا ایک باری دس دیو ہے کون سی اللہ فرماتا فوجد عبدا من عبادنا تو خاموش رہو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا کیا موسیٰ اللہ کے خاص بندے نہیں تھے خاص بندے تھے اللہ کے خاص بندے کو بھی ایک مرتبہ کسی خاص بندے سے پوچھنا پڑا ایک کڈا خاص سی مینوں کوئی پتہ نہیں اکو میں گل دسنی او سنو انہاں آکھیا بھی مینوں سکھا دیو گے وہ علم جڑا تواڈے کول ہے تے کو تکلفن بھی حضرت خضر نے نہیں آکھیا ہن کی پہ کردے ہن تسی نبی ہو کے رسول ہو کے کلیم اللہ ہو کے اللہ تواڈے نال بولدا تے پوچھن مینوں آ گیا تو جڑی ہاں میں لطف لین لگا نوجوانوں شاید تواڈے کو داد لے لوں اس دلیل ذرا ذہن میں رکھ بہت چھوٹا آدمی ہوں پڑھا لکھا نہیں ہوں آپ کے سامنے بس کسی کے کرم کی دعاؤں کی وجہ سے کچھ کر رہا ہوں بات اللہ ساڑھے علاقے تشاہ رکھ تو قریب ہوں ایتھے ایتھوں پوچھنا سوکھا کیا اتھوں ایتھوں یقیناً حضرت خضر کو کہا ہوگا جو مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ اللہ سے پوچھ لو بھئی حضرت خضر نو پہ پوچھتے ہیں جو تیرے کو علم ہے تینوں اللہ دیتا ہو تو میں نو سکھا اللہ نو کیوں نہیں پوچھتا تو میں نو وہ علم دے دے ہو دیڑا ہائے ہائے یہ مطلب ہے قرآن درس دے رہا ہے کہ ہر وار اللہ جان دی کوشش نہ کرنا اللہ جسے دے اسے مانگ لینا چاہیے ہائے ہائے اللہ جسے نوازے اسے مانگنا نبیوں کی سنت ہے علم دیے ہوئے سے مانگنا نہ شرک ہے نہ توہین نبوت ہے مانگ رہے تھے اس سے جس کے پاس تھا مجھے سکھا دو گے اگو جو نہ آکھے آخری جملہ سنو میں نے اجازت دے دو گھنٹہ ہو گیا 1 منٹ اتے ہو گیا جلدی مکا دینا اگو انہیں کیا کیا پنجابی آؤں دیئے تو مہربانی مہربانی میں انگلینڈ گیا سا تے ایک دکان تو سینڈوچ لینا سی تو سینڈوچ تو سور والے بھی ہوندے نے اور سور دا گوشت وچ رکھیا ہوندا سینڈوچ وچ میں ایک بندے نو آکھیا یار اتھوں حلال مینوں لے دے قصور ہی نہ کھوا چھڑے وہ میں نے آندھا جاہل ٹردے نے پاکستان چوں تے ایتھے آ کے پھر سودا بھی نہیں لیا جاندہ میں کہ ایسے واسطے میں عالم کو آیا نا میں نے نہیں طریقہ آندھا تو لے دے وہ پھر میں نے آندھا کہ تے پاکستان چوں جاہل ہوندے نے وہ توانو جو زبان نہیں ہوندی توانو پتہ ہی کوئی نہیں تے جو حالات تھے کٹھے ہو جاندے نے اگو سینڈوچ بھی لیا نہیں جاندہ حلال حرام دا بھی پتہ کوئی نہیں منہ چکے ہے انگلینڈ میں کہا یار تو میں نے اینی باری جاہل آکھے ہیں تو جڑی دکاندار بی بی بیٹھی سی میں اے عالمہ ہے پہ جی دیکھو میں سودا لینا ہے
یہ میں کہ کوئی عالم ہے ہو سکتا تیرے نہ تو پڑھی لکھی ہے اور تیرے نہ پڑھی لکھی میں تو ادھر ہو جا یہ میرے نہ پڑھی لکھی ہو سکیا ٹھیک میں کہ میرے کو سودا ہے تو کو منگیا نہیں پہ جانا ہو سکا تو جاہل جو ہے میں تو ادھر ہو جا میں جو مانگنا یہ مینو سودا دے جے تے میری جیٹی جاہل نہ نکلی تو میں واپس ٹر جا میں کہا پہن جی کو کھان پین نو شاہ ہے او انوان دیئے ایک ہی آندہ میں اوڈیو جاہری نہ جڑا میں ایک ایڈی گل ہے انہوں نے ساڑھی زبان نہیں ہوندی ساڑھی سانو انہوں دی زبان نہیں ہوندی ادھے جہالت دا کی تعلق ہاں ایک سواد آیا ہے جدو موسیٰ علیہ السلام نے آکھا نا مجھے سکھا دو گے انہوں میں آکھا میں نو شاگرد بنا لو گے ایک واری تکلفہ نہ کیا ہوئے تسی نبی ہو رسول ہو کلیم اللہ ہو صاحب علم ہو پھر توڑی کوئی حکمت دا علم ہے توڑی کوئی رسالت دا علم ہے جڑی انہیں گل کیتی ہے میں پنجابی بولن لگا مہربانی کرنا آیت بچوں میں بات پڑھنا وہ کیوں کہنے لگے میرا خیال ہے تسی نا جا کے تبلیغ شبلیغ کرو تسی انہیں جو گے نہیں نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے کہا قال انکا لن تستطیع معی صبر تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکو گے تسی انہیں جو گے نہیں میں مقادن لگا تفصیل نہیں کر رہا سچی گل ہے کشتی نو سوراخ کیتا تے موسیٰ پوچھیا بولو یتیمہ دی کند بنائی تے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا یار تو انہوں واقعہ تو سارا یاد ہے نا کشتی نو سراغ کیتا تے پوچھیا ایک بچے نو مار دیتا تے پھر پوچھیا ہو سکیا اور میں تیرے نال نہیں رکھنا تینو آکھا سے چوپ رہی تو رہا ہی نہیں یعنی تو انہیں جوگا نہیں یہ دا مطلب آدم تو شروع ہو جا حضرت موسیٰ تک آ جا حضرت موسیٰ تے آ کے میں رک کے آخری فیصلہ توڑے کو لین لگا تقریر چھڑن لگا حضرت آدم دا معیار علم حضرت سلیمان دا معیار حضرت یوسف دا معیار حضرت طالوت دا معیار حضرت موسیٰ اور عیسیٰ دا معیار علم موسیٰ جیسے اول العظم پیغمبر کی زندگی میں ایک تو ایسا آیا تھا نا جس سے کہہ رہے تھے مجھے سکھا دے میں گردن کٹا دیں گا رکھ قرآن تے ہاتھ بطول کے بابے نے کسی سے کہا ہو کہ تو مجھے سکھا دے حسنین کے نانا نے کسی سے کہا ہو کہ تو مجھے سکھا دے یہ مطلب ہے کسی نہ کسی کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا مقام آیا ہے کہ جب اسے سیکھنے کی ضرورت پڑی جس کی حیات طیبہ میں یہ مقام نہیں آیا اس کو مصطفیٰ کہتے تھوڑے بندے بولے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں یہ مطلب ہے میں قرآن سینے میں رکھ کے کہہ سکنا میرا نبی آدم سے بڑے عالم تھے نوح سے بڑے عالم تھے عیسیٰ اور موسیٰ سے بڑے عالم تھے یہ مطلب ہے سارے نبیوں کی تاریخ میں ایک نبی کے بعد دوسرا وہ بیٹھا اس کی جگہ پہ جو صاحب علم تھا پورے نبیوں کے علم کے مرکز کو رسول کہتے ہیں آج کی میں تقریر سرگودا میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں عالم اسلام ہمیں بتائے جب پوری کائنات میں ہر نبی سے بڑا عالم محمد مصطفیٰ ہے آپ بتا محمد جسے چھوڑ کے جائے کیسا ہونا چاہیے اور میں تقریر ختم کرنا میرا دعویٰ ہے سرگودا والا سلونی کا دعویٰ یا مصطفیٰ نے کیا ہے یا مرتضیٰ نے کیا بحوالہ مشکات شریف سب سے پہلے مصطفیٰ نے کی اور اس کے بعد مرتضیٰ نے کی یہی وہ خاندان ہے جو کہتا تھا پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو لوگ پوچھتے رہے یہ بتاتے رہے پوچھنے والے اور ہیں بتانے والے اور ہیں
جڑا درس داخل نہیں ہوا سکول داخل ہوئے گا، سکول بھی نہیں گیا کسی ورکشاپ داخل ہوئے گا، کدھروں نہ کدھر تے کوئی نہ کوئی استاد ہوئے گا نا، ڈرائیونگ دا بھی کوئی استاد ہے یار، چنگ چی دا بھی کوئی استاد ہے، سبزی پکان دا بھی کوئی استاد ہے۔ خدا راہ میں بے استادے نال گل نہیں کر رہا یار، ایس علم تو لے کے ٹیکنالوجی تک کسی نہ کسی دا کوئی استاد ہے۔ پوری کائنات تے ایک خاندان ہے جڑا سکھاندہ رہے، لوگ سکھدے رہنے، وہ ہدایت دیندہ رہے، لوگ ہدایت لیندے رہنے، لوگ درود پڑھ دے رہنے، اونا دے اتے درود ہے، ایک ہی خاندان ہے۔ اسا حیدر کرار نو بلا فصل ایسے بنیاد تے منے ہیں۔ نبی نے فرمایا اسی چھڑ دنے علی دا دروازہ، تو علی تو علاوہ بندہ دس جنہوں رسول سامنے کھلار کے آکھیا ہوئے میں علم دا شہر ہاں تے اے او دا دروازہ۔ اشارہ کر کسے حل بندیاں نو حضرت علی نال کوئی اس قسم دی دشمنی یہ اتنی آکھ سکے کہ باب مدینہ العلم علی نہیں، انہاں پھر کیا کیا کھڑکیاں بھی ہیں نے، کھڑکیاں بھی ہیں نے، روشندان بھی ہیں نے، پرنالا بھی ہے، کوئی روڑا نہیں، اے بندے پہ سارے مسکراندے نہیں، سانو ایڈی ٹینشن نہیں۔ ایک تنوں میں دساں پھس پیڑا گئے ہیں، پھس پیڑا گئے ہیں، جنیاں کھڑکیاں رکھنیاں نہیں رکھ لیں، جنہیں سریے لانے نہیں لانے، جنیاں ورلہ بنانیاں نہیں بنانے، جنہیں روشن دان لانے نہیں لالے، آونا دروازے آنے پاس ہے۔ آونا دروازے آنے پاس ہے۔ اے اتنی نہ ہو سکتا کوئی بچہ سکول لے آؤندہ ہوئے تو روشن دان اور لمکیا ہوئے اللہ دیا بندیاں آونا دروازے علی کیوں ادھر ادھر کھجرو نہ من جا، جنہاں نو منوانا چاہنا ہے وہ بھی انہاں نو من دے، جنہاں کو سکھنا چاہنا وہ بھی انہاں کو سکھ دیں۔ افسوس صرف ایک گل ہے جہ کروں علم لئیے نا انہاں دیا تیاں نو نہیں ماری دا۔ لوکی تو پرائمری ٹیچر دا بھی حیا کر دیں، جدے کو پرائمری کیتی ہوئے پاہمیں بندہ MBBS ڈاکٹر ہو جائے۔ میں MBBS ڈاکٹر، میں کرنل جنرل بریگیڈیئر ایسے بندے ویکھنے جڑے ضعیف آدمی دا حیا کر دیں، گڈی دے اگے با کے آپ پیچھے بیٹھے نے، میں یہ کون جے انہاں کہا یہ بزرگاں کو اساں پرائمری کی۔ میں نے ایک عزیز نے حکم کیتا دوست نے، اور روایتی پڑھ دینا جڑی آندے تساں اتھے پڑھیے وہ پڑھو، پوری دنیا تے بندے لطیفے واسطے دوبارہ فرمائش کر دینا کہ جڑا لطیفہ اتھے سنا سی یار پھر سنا ایک باری ہسیے، اس قوم نو سلام کرنا، جڑے مصائب دی فرمائش کر دینا کہ جڑی اتھے پڑھی سی وہ پڑھ، مطلب ہے جویں اتھے روئے ساں ہوئے اتھے ہوئے۔ اہل بیت نو بہانے بہانے نہ رون والے ہو، یہ پتہ صرف حشر سے لگے گا ان آنسوان دا کی مول ہے۔ بندے سانو ویکھ کے مسکراندے نے، بندے 10 محرم نو پیپسیاں پیندے نے، بندے 10 محرم نو کرکٹ کھیڑدے نے، چھٹی سمجھ کے بچے کرکٹ دیا میدان نہ چلتے ہیں۔ چلو پاویں سانو جویں دے بھی سمجھے جویں دے بھی سمجھے، ایک گل تینوں دساں 10 محرم نو ساڈا کوئی نوجوان کرکٹ دے میدان وچ نہیں ہوے گا۔ ساڈے سونے بھی کٹ نہیں تے پڑھے لکھے بھی کٹ نہیں، بھین نو لے کے کدی ایس چوک ج روندا ہوے گا، کدی اس چوک ج روندا، کدی نہ کسے کام وچ رو۔ ساڈے پنڈ ایک مستور سی، میں عرض کیتی لتاں تو قبلہ معذور سی، فاطمہ بی بی انہوں دا نام سی، ضعیفہ ہو چکے سن تقریباً 70-80 دے درمیان ہون گے، تے اتھے بیٹھے نہیں سر میں کہتے پوچھے اماں جی تسی شروع تو اس طرح ہی انہاں کہ معذور ہیں؟ میں کہ تواڈیاں جڑیاں ہم اثر سن کہنے لگیاں ساریاں اپنے گھر آباد ہو چکی ہیں، میرے آنگوں بھی ودیریاں نانیاں بھی ہو چکی ہیں، دادیاں بھی ہو چکی ہیں، تو میں کہ تسی کہنے لگی میں اتنے بیٹھی ہوں اللہ دیکھو، میں کدی شکوہ تو نہیں اللہ نال کیتا، کہنے لگے انہیں شکوہ آن نہیں دیتا، میں کہ کیویں اس آکھیا اتنے بہ جا، میں بہ گیا، ایک بچی آئی وہ بوکر پھرن لگ پئی، جھاڑو دین لگ پئی، کہنے لگی یہ چودھریاں دی بیٹی ہے، ایک آئی وہ کھانا لے کے اماں کھانا کھا لے، کہنے لگی یہ پٹواری دی بیٹی ہے، ایک بچی آئی کپڑے استری کر کے کہنے لگی یہ نمبرداراں دی بیٹی، بڑے بڑے لوکاں دیاں تھیاں میری خدمت گزار نے، اللہ مینوں یاد ہی نہیں ہون دیتا کہ میں معذور ہاں، اتنا بے نیاز ہے۔ میں کہ اماں یہ سارا پنڈ تیری خدمت کردا ہے، بنیاد کی ہے؟ اس بڑے فخر نال آکھیا میں سارے پنڈ نوں قرآن پڑھا ہے۔ ہائے کدی میرے تک اب حاضرہ ساتھ زیادہ عزت کرنا صدقے جاواں
بی نے محلے ہے صدقے تواڈے پہنچو تو صدقے جس مسور نے محلے چ قرآن پڑھایا ہوئے گلی چ قرآن پڑھایا ہوئے اس محلے تے گلی تے پورے پنڈ دی آبادی دیاں تھیاں دیاں خدمت گزار ہوندیاں وہ شادی ہو جائے تو واپس آؤں تے کپڑے لے کے ہوندیاں اتنے پیسے رکھے ہوندے نے اندرے بی بی جیسا تواڈے کولوں قرآن پڑھے جس محلے تے جس پنڈ چ قرآن پڑھایا ہوئے وہ تو امید ہوندی ہے ہر پاسے مینوں تحفے ملن گے صرف تحفے ملن گے آ بھائی مسلمان سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لے زہرا دی تھی اس گلی چوں گزری جتھے قرآن پڑھاندی ہر موڑ تے آندی سی نہ مارو میرے پیو دا نام علی نہ مارو میری ماں دا جنازہ رات نو میں سرگودے دے علاقے جو ملک صاحب آیا میں درس چاہیا اور بھی ایک دو تھا سرگودے آیا ایتھے سرگودے دے او سامنے چوک جو میرے منہ تے کوئی چپیڑ مارے میں نو سب تو پہلا کون یاد آنے وہ یار تسی یاد آنے ہیں سرگودے آنے کہ شاید کوئی بندہ ہونا چو آ جائے جنہاں سامنے میں مجلس پڑھی یار اتھے میرے نال کوئی زیادتی کرے منہ تے چپیڑ مارے گربان تو پڑھ لے میں دعالیوں ویکھنا بھی شاید لنگ دیاں پنگ دیاں چوں کوئی ملک صاحب دے پنڈ دا بندہ کوئی سرگود دے شہر دا بندہ شاید وہ کوئی بندہ میں واقف ہی یاد کرنے نے نا واقف جیڑی جیڑی گلی چو بطول دی تھی لنگ دی تھی یاد دے ہوں گے سر نا لوگ جیڑے خدمت کر دیں آباد رو جناب ایک ایسا انسان ہے جدی قبر گنجے شہداء چو الگ ہے اللہ تو انہوں کربلا لے جائے پورے شہداء بمیں امیر قاسم سارے گنجے شہداء چنے شبیر دی قبر اطہر الگ ہے پتہ نہیں ہے بندہ کڈا عزت والا ہے پتہ نہیں زہرہ دے پتر نو کتنا پسند ہے او دا نا حبیب ابن مظاہر ہے جدی قبر وکھری ایتھے بنی ہے زوار سارے جان دینے حضرت امام دی سری اللہ نکلی ہے اگے حبیب دی قبر ہوں دی انہوں سلام ہو جندہ پھر مقتل والے پاسے جاؤں مقتل تو واپس آؤ تے پھر حبیب نو سلام ہو جندہ میں اپنے استاد مکرم نے پوچھا میں کہ قبلہ میں پہلی باری گیا سا تے حبیب دی قبر تے لکھیا سی السلام علیکہ یا کمر فاطمہ الزہرہ زہرہ دا چن تے نو سلام ہونے کمرے بنی ہاشم تے حضرت عباس نے زہرہ دا چند کہنے لگے بیٹا تو نہیں لکھیا نہیں زہرہ دا چند لکھے انہاں کہ بے جا نہیں دسنا انہاں کہ جڑے بلے خیمے نو آگ لگی ہے حضرت سجاد نو ایتھے اٹھایا بی بی نے تے پردہ اتر گیا بی بی جدو پہلی باری باہر نکلی ہے پہلی باری اور کوئی وین نہیں کیتا چونکہ قریب سی شہر کوفہ اینا مان سی اس حبیب تے زہرہ دی لاڈلی نو پہلا قدم باہر کٹ کے نا سجاد نو اٹھا کے واہ حجابہ آکھن تو بعد بی بی نے فرمایا ویر حبیب اسی تیرے شہر دے لیڑے ہوں گے